دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں۔ اس میں ہم اس سوال پر تمام معلومات آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی کئی نسلیں اور فرقے ہیں۔ ان میں ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جس کے جسم مردہ انسان کی طرح پیلے اور ان سے ایک خاص طرح کی گندی بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی ایک مردے کے کفن کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، کچھ دنوں میں گرد آلود اور تار تار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے جتنے قیمتی پرفیومز اور خوبصورت لباس ہی کیوں نہ استعمال کر لیں، یہ ان کی 3 نشانیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ضرور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گل مل کر اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر اپنی حقیقت اور مستقل شناخت اسے ان کا عمر بھر پیچھا نہیں چھڑاتی۔ ان کی اس خاص خامی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ نے جو حکم اپنے پیغمبر کے ذریعے ان تک پہنچایا تھا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو۔ تو چلے دوستو، واقعہ کو کچھ ڈیٹیل میں سنتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر ایک بڑے یہودی شہر کی جانب بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے، یہودیوں کا شروع سے ہی یہی وتیرہ رہا کہ اللہ کا سخت نافرمان رہے۔ یہی وجہ ہے اس قوم کی جانب بیک وقت سینکڑوں پیغمبر بھیجے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کل انبیاء کی تعداد کا 90% یعنی کہ 1,00,000 سے زائد پیغمبر صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تاکہ یہ لوگ اصلاح پا جائیں، لیکن جن کے حصے میں جہنم کا بدترین عذاب لکھ دیا گیا ہو، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اسی طرح ایک یہودی آبادی کے قریب بڑے شہر میں پیغمبر کو بھیجا گیا۔ اس پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں جمع کر کے نافرمان گروہ کے خلاف جہاد کے لیے کہا، لیکن کیونکہ یہودی شروع سے ہی پیسے کے لالچی اور دنیا دار اور جنگ سے ڈرنے والے قوم تھے، انہوں نے پیغمبر کو واضح انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہ دیا اور ہیلے بہانوں سے کام کرنے لگے۔ پیغمبر روزانہ ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے اور جہاد کو حکم دیتے، مگر وہ عیش و عشرت میں ڈوبی قوم جنگ اور موت کے نام سے گھبرا جاتے تھے۔ آخر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا اور اس عذاب سے پیغمبر کے ذریعے ڈرایا بھی گیا، مگر یہ جنگ و جہاد پر آمادہ نہ ہوئے۔ آخر ایک دن اس قوم میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو چکا، اور انہوں نے دور دراز کسی جنگل میں جا کر بسنے کا ارادہ کیا۔ وقتی ہجرت کی وجہ سے وہ لوگ طاعون کے مرض سے تو بچ گئے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا وہ اپنے بیوی بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ اس وقت تک اس جنگل میں رہیں گے جب تک طاعون کا عذاب اس بستی سے ٹل نہ جائے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اللہ نے وہاں پر ایک فرشتہ بھیجا اور ان لوگوں کی نقل مکانی اور مکر و فریب اللہ کے عذاب کو روک نہ سکی۔ فرشتہ بلند پہاڑ پر موجود تھا اور اچانک اس نے ایسی خوفناک چنگھاڑ لگائی کہ جس انسان کے کان سے وہ آواز ٹکرائی وہ وہیں بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ پھر فرشتے نے اسی زوردار آواز میں پکارا، موت یعنی کہ مر جاؤ۔
اس کے اسی الفاظ ادا ہونے تھے کہ وہیں اللہ کے حکم سے ان تمام یہودیوں پر موت واقع ہو گئی اور ان کی روحیں جسموں سے پرواز کر گئیں۔ یاد رہے کہ ان میں کوئی بھی بیمار نہ تھا اور سبھی کے سب صحت مند اور نافرمان تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش 70,000 بتائی جاتی ہے۔ پورے کا پورا جنگل مردہ خانہ کا منظر پیش کرنے لگا، جہاں بچے، عورتیں، بڑے، مردوں کی لاشوں کے ڈھیر تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی درندہ بھی ان کے قریب نہ آیا۔ کچھ ہی روز میں ان کی لاشیں گڑنے سننے لگیں، جس کی وجہ سے جنگل اور ارد گرد کی آبادوں میں شدید بدبو پھیل گئی۔ کچھ روز گزرے تو اسی قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے اور اپنی قوم کے اتنے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ سجدہ ریز ہو گئے اور رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان اور ناسمجھ تھے، لیکن میری قوم کے لوگوں سے مجھے بہت پیار تھا۔ اب میں ان کے بغیر بہت اکیلا ہوں۔ اگر ان لوگوں کو زندہ رہنے کی مہلت مل جاتی تو شاید میں تبلیغ کے ذریعے ان کی نافرمانی کو دور کرتا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا، لہٰذا انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ دعا پیغمبر کی دعا تھی۔ مکمل ہوتے ہی اللہ کے حکم سے فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا اور کہا، اے پیغمبر، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جائیں۔ پیغمبر نے مخاطب کرتے ہی بکھری ہوئی ہڈیاں مکمل ڈھانچے کی شکل میں جمع ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ الگ الگ ہو گیا۔ فرشتہ پھر اللہ کے حکم کے ساتھ حاضر ہوا اور کہا، اے پیغمبر، انہیں کہیے کہ اللہ کے حکم سے اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا اور 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ تو فرشتے نے کہا، ان سے کہیے کہ اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو جاؤ۔ پیغمبر کے منہ سے اللہ کا حکم نکلنا ہی تھا کہ وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جناب، قدرت کی طرف سے تاریخ کا یہ سب سے عجیب و غریب واقعہ اور معجزہ، جس میں 70,000 سے زائد لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوئے، مگر اللہ کی نافرمانی اور عذاب کی وجہ سے ایک واضح تبدیلی ان میں آ چکی تھی، جن میں سے سب سے پہلے ان کی رنگت، ان کا مردے جیسا پیلا رنگ، وہ ان کی خاص نشانی تھی۔ دوسرا نمبر پر ان کے جسم سے ایسی بدبودار خارج ہو رہی تھی جیسے کسی مردے کے مرنے کے بعد 15-20 دن بعد لاش سے آتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو لوگ لباس پہنے ہوئے تھے یا بعد میں جو ان لوگوں نے لباس استعمال کیا، اس کی حالت کچھ ہی روز میں مردے کے کفن کے جیسی ہو جاتی، جیسے قبر میں مردے کا کفن گرد آلود اور تار تار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نشانیاں ان کی نسلوں میں بھی پیدا کر دی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ تینوں نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں جو اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔